السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں سینئر وائس چیئر پرسن ہوں تکمیل پاکستان پارٹی اور چیئر پرسن ہوں تھنک ٹینک تکمیل پاکستان پارٹی. میں تکمیل پاکستان کوئٹہ کے چیپٹر کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ آج ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اپنی پارٹی کا اور اپنی پارٹی لائن کا اعلان کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوش آئند ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو کامیاب کرے اپنی کوششوں میں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ملک پہ اس وقت بدترین حالات ہیں پچھلے 74 ایئرس جب سے یہ ملک بنا ہے. اب اس وقت سب سے زیادہ بدترین حالات ہیں. آپ سوچئے کہ جو لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، تکمیل پاکستان کے لوگ ہیں، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں کہ وہ رات کو بھی جب سونے لیٹتے ہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ حکومت کوئی جیسا کہ انہوں نے شب خون نہ مار دے اور پاکستان کے مفادات کو رات کی تاریکی میں مجروح نہ کر دے، جیسا کہ نیشنل اسمبلی میں ابھی انہوں نے کیا اسٹیٹ بینک کی سو کالڈ آٹونومی کے ایکٹ کو اس میں ترمیم کروا کے. تو یعنی کہ اتنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اپنی حکومت سے ہے، کیونکہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں، وہ بڑی طاقتوں کی اور ہندوستان کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان سے پیسے لیے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ عمران خان کو جب تک ان پہ یہ کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا، جس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے مغربی ملکوں سے اور حتیٰ کہ ہندوستان اور اسرائیل سے پیسے لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جب پیسے لیے ہیں، جب ثبوت مل گیا ہے، تو ان کو وہ سارے کام کیوں کرنے دیے جا رہے ہیں جس میں وہ ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ برطانیہ کے مفادات کو فروغ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو لوگ بھی ان کو یہ سب کچھ کرنے دے رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے ان ملکوں سے پیسے لیے، پھر بھی ہم ان کو ان ملکوں کے مفادات کو فروغ دینے دے رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی اس فورن فنڈنگ کے بینیفیشریز ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ حکومت جو پالیسیاں لے کے آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے جو نیشنل سو کالڈ سیکیورٹی کی پالیسی ہے، وہ ایسی پالیسی ہے جو پاکستان کو بہت انسیکیور کر رہی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان سے 100 سال کے لیے ہم بارڈر کو اپنا وہ کر دیں گے کہ یہاں اس طرف سے جنگ نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی فوجوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ چائنا کو وہ ان سے نبرد آزما ہوں. تو ان کو ہم ریلیف دیں گے کہ ہم نہیں لڑیں گے، آپ چائنا سے جا کے لڑائیاں کیجئے. اور کیونکہ چائنا نے ان کو بہت بری مار دی ہے ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں، تو اب ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے لڑنے کے لیے ان کی فورسز کو ہندوستان کے مطلب اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں جس طرح کے یہ ہیں، اس میں کشمیر کا جو ہے اس کو بالکل 100 سال کے لیے دبانے کا مطلب ہے کہ آپ بھول جائیں کشمیر کو، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو ملانے کی بات چیت ہو رہی ہے. اور امریکہ اس کو کوشش کرے گا کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز میں قرارداد لے آئے اور ان کو دونوں کو ملا دیا جائے کشمیریوں کو. اور اس کی وجہ سے امریکہ آ کے یہاں کشمیر میں اپنی بیس بنا لے گا اور چائنا پہ اور روس پہ کی سرویلنس کرے گا. اور اس طرح ہم اپنے آپ کو بہت آئسولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کشمیریز بھی محسوس کر رہے ہیں اور چائنا بھی اور روس بھی کہ ہم بالکل ہی قابل اعتبار نہیں ہیں. اور یہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب کوئی بھی ملک کے خلاف یہ مغربی طاقتیں کچھ کرنے جا رہی ہوتی ہیں تو پہلے اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تنہا کیا جاتا ہے، اور ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے. اور حکومت ہماری ہمیں تنہا کرنے میں اپنا پورا رول ادا کر رہی ہے اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک کی جو اس میں امینڈمنٹ تھی، وہ رات کے 12 بجے حکومت نے بالکل جیسے کہ شب خون مارا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سنگین
اثرات ہوں گے پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر پہ، کیونکہ پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ فورن بینکس لے لیں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضے نہیں لے گی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کا بینک ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو حکومت کو جب ضرورت ہو تو وہ اپنے ادارے سے پیسے کیوں نہ لے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں اسٹیٹ بینک میں کیا لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ جو لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں، امریکہ سے اور مغربی ملکوں سے، فیڈرل ریزرو کے لیے کام کرتے ہیں اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی فینٹاسٹک سیلریز ان کے لیے ہیں۔ کسی کی تنخواہ ہے 40 لاکھ روپے مہینہ، کسی کی، بہت سے لوگوں کی، صرف ایک کی نہیں، بہت سے لوگوں کی تنخواہیں ہیں 40 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے۔ اور جن لوگوں کی، جو اس اپر انکم بریکٹ کے لوگ ہیں، آفیشلز ہیں، ان کی تعداد بہت بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے اگر 4 تھے تو اب 18 کر دیے گئے، اور جس کیٹیگری میں، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی کیٹیگری میں، اور ڈائریکٹرز کی کیٹیگری کو بڑھا کے 18 سے 30 کر دی گئی ہے، اور ود دیز فینٹاسٹک پیمنٹس۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، ان کو حکومت پاکستان مہینے کے 1,50,00,000 روپے مہینے کے دے گی۔ اور اس کے علاوہ 3 ڈپٹی گورنرز ہوں گے، ان کی بھی تنخواہ کم سے کم 1 کروڑ ماہانہ تو ضرور ہوگی۔ پھر اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، شاید وہ امریکہ میں اور IMF میں جواب دہ ہوں گے، جس کی وجہ سے پاکستان ان کو اتنے فینٹاسٹک سیلری دے گا، مگر وہ ہمیں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ جتنی بھی غلط کام کریں گے، اور ان کا پورا اسٹاف جو غلط گڑبڑیں کرے گا، اور جو پچھلے گورنرز نے خرد برد کی ہیں، وہ سب جو ہے اس پہ کوئی حکومت پاکستان یا پارلیمنٹ یا کوئی بھی اس پہ وہ نہیں کر سکتی، نہ نیب، کوئی کیس ویس نہیں چل سکتا۔ وہ آئیں گے، جو دل چاہے گا ان کی کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں، ان کی بھی سرویلنس نہ صرف اسٹیٹ بینک بلکہ IMF اور ہندوستان اور امریکہ سب مل کے کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے، تو پھر وہ کمرشل بینک سے قرضہ لے گی حکومت پاکستان، اور وہ بہت انٹرسٹ ریٹس اس کے بہت زیادہ ہوں گے، اور اس طرح پاکستان کو ایک قرضے کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بہت سی شقیں ایسی ہیں جس سے امریکہ براہ راست ہمارے چھوٹے صوبوں سے رابطہ کرے گا، اور ان سے امریکہ کا جو جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے اس علاقے میں، اس خطے میں، اس کو پورا کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حکومت کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں، اسٹریٹجک پالیسیاں ہیں، وہ بھی بالکل فیل ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان جو افغان طالبان کے ساتھ جو ہمارے اتنے دیرینہ تعلقات تھے، اس کو بھی حکومت نے ایک دشمن ملک میں تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان اور افغانستان لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہیں اور اسلحہ بکتا رہے۔ تو حکومت بھی، ہمارے دیرینہ جو دوست ہیں ان کو حکومت نے دشمن بنا لیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ترکی سے ہمارے کتنے دیرینہ تعلقات تھے، اور کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا رہتا تھا، مگر آج یہ ہو گیا ہے کہ ترکی بھی ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کر رہا ہے، اور وہ مارچ سے ہندوستان کو 100 ڈرون سپلائی کرنا شروع کرے گا، اور اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ چائنا بھی، ہماری جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے چائنا بھی ہم سے بددل ہو جائے گا، اور ہم کو بالکل تنے تنہا ہم رہ جائیں گے۔ روس بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ سارے جو خطے کے ملک ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور ہم لوگوں نے واقعی یہی کر کے دکھایا ہے کہ 2001 میں ہم نے افغانستان کو جس طرح ابینڈن کیا، مشرف جب صدر تھا، اور اب ہم دوبارہ افغانستان کو ابینڈن کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم چائنا کو ابینڈن کر رہے ہیں، پورے ریجن کو ہم ابینڈن کر رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کو تنہا کرنے میں حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور جو بھی ملک کو
تنہا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہ حکومت کی جو یہ کارکردگی ہے یہ بالکل عوام دشمن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت ایک اور کام کر رہی ہے جس پہ مجھے بہت تحفظات ہیں۔ وہ یہ بلوچستان کے جو منرلز ہیں اس پہ حکومت بہت دلچسپی لے رہی ہے، اور جو ریکو ڈک کا جو پروجیکٹ تھا اس پہ تیتیان کاپر کمپنی نے کوئی کام نہیں کیا اتنے سالوں تک، اور پھر انہوں نے جا کے اس پہ بہت بڑا ہرجانہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ لگوا دیا۔ اب حکومت چپکے اسی تیتیان کمپنی کو نئے نام کے ساتھ واپس بلوچستان میں لا رہی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ سارا یہاں کا بلوچستان کا جو سونا اور کاپر ہے اس کو بالکل ہی کھود کے خام مال کے طور پہ برطانیہ کو سپلائی کیا جائے گا۔ تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے بلوچستان کے لوگوں پہ اور پاکستان کے لوگوں پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ تکمیل پاکستان پارٹی اس پروجیکٹ کی بھرپور مخالفت کرتی ہے، اور ہم اس پروجیکٹ کو نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام اور بلوچستان کے عوام کے مفادات کے مخالف ہے۔ تو اس کے علاوہ حکومت نے اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اور چھوٹے صوبوں کے مفادات کو بری طرح مجروح کیا ہے، اور آئیے آج ہم سب مل کے طے کریں کہ ہم بلوچستان کو اور تمام چھوٹے صوبوں کو اور پاکستان کو اس کے وہ حق دلوا کے رہیں گے جو بڑی طاقتوں نے اپنی حکومتیں مسلط کر کے ہم سے چھین لی ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، تکمیل پاکستان بلوچستان کو، سارے چھوٹے صوبوں کو اور پاکستان کو اس کے وہ تمام حق دلوائے گی جو موجودہ حکومت نے اور پچھلی حکومتوں نے غصب کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑی طاقتوں کو بھی پاکستان کا اور بلوچستان کا اور چھوٹے صوبوں کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔